اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ مثال کے طور پر عمران خان کی گرفتار جو تھا توشہ خانہ 2 کیس میں، اس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب PTI کے جو بے فضول جو 2 نمبر لوگ ہیں، مثال کے طور پر جو کہتے ہیں اس کیس بڑھ گیا، دیگر کیس بڑھ گئے، مثال کے طور پر بے فضول جو علم نہیں رکھتے، جو بے فضول صحافی ہیں، جس میں عمران ریاض، صدیق جان اور صحبی کاظمی، میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ بے فضول لوگ، ان کو اتنا بھی علم نہیں، یہ صحافت کے نام پر کلنگ ہے۔ میں اس لیے غصے ان پر ہو رہا ہوں کیونکہ آپ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن میری بات یہ ایک ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان 9 مئی کے 8 کیسوں میں گرفتار ہے، اس کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی، 4 کیسوں میں ہوئی ہے۔ وہ جو آپ لوگ PTI کے وکیل سلمان صفدر کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا، اس شخص نے جان بوجھ کر عمران خان کا جب ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، یہ شخص وہاں پیش بھی نہیں ہوا تاکہ ملتوی، اور یہ 30 نومبر تک ملتوی ہو گیا، اور عمران خان 30 نومبر تک اب رہا نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے۔ میں اس لیے ویڈیو کال بھی بنا سکتا تھا، میں کہ جو PTI کے جو صحافی ہیں بے فضول، وہ PTI کو گمراہ کریں، اور جو کاپی مافیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بنی گالا میں ہوگا، وہ ہوگا، ڈھینگانا ہوگا، فلانا ہوگا۔ میں اس لیے یہ ویلاگ لیٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفرمیشن دے دوں۔ مجھے پہلے بھی پتا تھا عمران خان 9 مئی کیسوں کے 8 میں گرفتار ہے، اس لیے عمران خان کی ضمانت ہو بھی جائے تو عمران خان کو رہا کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اب رات کو جو خبر چلی ہے، عمران خان کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا، جو آج عمران کے سامنے جج کو پیش کیا جائے گا، اور عمران کے سامنے جج کو پیش کیا جائے گا، اور جج سے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جو وکیل ہوگا وہ عمران خان کے کیس کو ڈسچارج کرنے کی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر دیتا ہے تو پھر وہ عمران خان کا وفات ہوگا، اگر نہیں دیتا تو عمران خان کا جسمانی ریمانڈ ہوگا۔ مثال کے طور پر عمران خان کا 10 دن جسمانی ریمانڈ ہوگا، 5 دن جسمانی ریمانڈ ہوگا، 2 دن جسمانی ریمانڈ، یا جسمانی ریمانڈ جج مسترد کر دیتا ہے اور عمران خان کو جوڈیشل کر دیتا ہے، اس کے بعد گرفتاری۔ دیکھیے آپ لوگوں کو میں یہ کنفرم بتا رہا ہوں، اگر آج عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی دے دیتے ہیں اور عدالت اسے مسترد کر دیتی ہے تو پھر اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سے ریلیف مل سکتا ہے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نہیں کرے گی۔ میں آپ کو بات لکھ کر دے رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اگلا ویلاگ بناؤں گا، جو اس کیس کے متعلق جو عمران خان کو ریمانڈ دیا جائے گا، اس پر میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا کہ PTI کی لیگل ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دوں گا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں دیتے تاکہ عمران خان رہا ہوں، اور عمران خان کو اب 30 نومبر تک عمران خان ضمانت نہیں مل سکتی، اور عمران خان کو 9 مئی کے کیسوں میں اگر دیکھیے میں نے PTI کے ایک وکیل سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں ڈسچارج کرنے کی کیوں نہیں دی، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس نے کہا ہے کہ میں نے سلمان صفدر سے کہا ہے، اور سلمان صفدر نے آگے سے کہا کہ ہم سیشن کورٹ سے یہ کام کرا لیں گے۔ لیکن دیکھیے اگر وہاں لاہور ہائی کورٹ سے یہ کام ہو جاتا تو عمران خان کو 9 مئی کے کیسوں میں کب کی رہائی، اور عمران خان کل رہا ہو سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنے کا بندوبست کر رکھتی ہے، پھر اس کیس میں ضمانت لیتی ہے، پھر اس کیس میں سزا دلواتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا ہوگی، اور یہ PTI کی لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ سزا ہو۔ کیسے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست تھی تو عمران خان کو بریت کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننی چاہیے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے باریکی سے واردات کی اور کہا کہ پھر اسی جج کے پاس بھیجے جو جج پہلے بھی حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ حکومت کا ٹاؤٹ جج، وہ کیا آزاد فیصلہ کرے گا جو پاکستانی قوم جانتی ہے۔ اگر اس میں PTI کی لیگل ٹیم کی نہیں غلطی تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ سپریم کورٹ میں جسے اب 12-14 دن ہو چکے ہیں، اگر سپریم کورٹ میں آج اور کل سماعت کے لیے مقرر بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ، PTI کی لیگل ٹیم نے چاہا کہ عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا ہو، پھر ہم واہ لیں اور پاکستانی قوم سے گمراہ کریں۔ اور یہ جو سلمان صفدر ہے، میں تو کہتا ہوں عمران خان کو اس کو چاہیے فوری طور پر فارغ کر دینا۔ یہ اتنا بے فضول جہل آدمی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا جب عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو اسے
کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست کیوں نہیں دی جاتی؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اتنے بڑے وکیل ہیں، صرف میڈیا پر واہ واہ اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنے اشتہار چلانے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں تاکہ ہماری مشہوری ہو۔ میں اسے سلمان صفدر جیسا گھٹیا انسان پورے وکیل میں پی ٹی آئی کے نہیں سمجھے، اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی بے فضول ہے۔ سلمان اکرم راجہ ہو گیا، بابر اوان ہو گیا، جو شعیب شاہین ہے، دیگر سب وکیل جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یہ شخص نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو، اور عمران خان کو کسی صورت رہا ہونے یہ نہیں دیں گے جب تک پاکستانی قوم سڑکوں پر نہیں نکلے گی، اور پاکستانی قوم کو اب نکلنا ہوگا۔ اگر آج پاکستانی قوم نہیں نکلے گی تو پھر پاکستانی قوم کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ جو بے فضول لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہتے ہیں توشہ خانہ 2 بڑھ گیا، لیکن انہیں بتاؤں گا کہ القادر ٹرسٹ کیس کو بھی یہ کہتے ہیں بڑھ گیا۔ سیفر کیس کو بھی جب سپریم کورٹ میں سے ضمانت صدیق جان سے لے کر عمران ریاست تمام صحافی یہی کہہ رہے تھے سیفر کیس بڑھ گیا، پھر سیفر کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں آج جو عمران خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہے وہ ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بعد میں شیئر کریں گے۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کے ساتھ انفارمیشن پہنچانا۔ دیکھیے ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ پی ٹی آئی سے لینا دینا، لیکن ہم پاکستانی قوم کو یہ حقیقت بتاتے ہیں۔ جو صحافی اپنے ویوز اور پی ٹی آئی سے جو ویوز صرف لینا چاہتے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ویوز ملیں نہ ملیں، ہمیں سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ میری باتیں ہمیشہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ جب عمران خان خود رہا ہوں گے تو وہ جب کہیں گے تو پھر آپ یہ میری ویڈیو سننا اور تاریخ کو یاد رکھیں، تو پھر آپ لوگ کہیں گے یہ جو یوٹیوب چینل تھا اس سے باتیں سچی آتی تھی اور یہ صحیح کہتا تھا، اور ہم پی ٹی آئی کے 2 نمبر اور 2 نمبر صحافیوں کی باتوں میں آ جاتے، 2 ویڈیو ویوز لینے کے لیے کرتے تھے، لیکن ہم قوم کو حقیقت اور حقیقت سے بتاتے رہے۔ لیکن یہ قوم اب سمجھے نہ سمجھے، اس قوم کا قصور ہے۔ دیکھیے اگر آج توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست دے دیتے تو ساتھ سنا جاتا، تو عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں دی؟ اس کا مین مطلب ہے کہ بشرا بی بی کو بھی سزا ہو تاکہ بشرا بی بی اندر ہو جائے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو گول مول پہلے چلا رہا وہی چلا، کیونکہ بشرا بی بی آزاد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ خوش تھے کہ ہم عمران خان کو گمراہ کرتے تھے اور عمران خان کے پاس انفارمیشن غلط پہنچاتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے کوئی امید نہیں ہے، نہ مجھے نہ پاکستانی قوم کو۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام انفارمیشن پہنچانا، لیکن توشہ خانہ 2 کیس میں جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں وہ بے فضول لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ خوش ہوں۔ سلمان صفدر کی جو تعریفیں کرتے ہیں وہ اہم حقوقی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر سلمان صفدر اتنا ہی وفادار ہوتا تو عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست دیتی، اور 9 مئی کے کیسوں میں سلمان صفدر پیش ہوتا، لیکن نہیں پیش ہوا، اور اس نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس ڈسچارج کرنے کی درخواست نہیں دی۔ اس لیے نہیں دی تاکہ عمران خان کے کیس فارغ ہو جائیں، تو پھر 9 مئی کے کیسوں میں تو اب عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ شکریہ۔